کل من علیہا فان، زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اسی کے منگتا ہے جتنے آسمان اور زمین میں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ، جلد سب کا بٹنا ہٹا کر تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں، اے دونوں بھاری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہاں پر سمجھانے کی بات خالی اتنی ہے، میں اتنا بات کرنا چاہتا ہوں خالی کل من علیہا فان، اب رہتی دنیا تک اس بات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، تمام مسلمانوں کا الحمدللہ اس بات پر یقین ہے اور اعتقاد ہے اور ایمان ہے کہ باقی رہنے والی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ پتہ کیا چلا کہ دنیا ہے اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کو فنا ہونا۔ اب چاہے جو چیز ہے، اب رہتی دنیا میں انسان ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، یہ درخت ہیں، ہر ایک کی موت ایک ایک کر کے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، انسانوں کو اپنی موت آتی ہے، ہر ایک موت کا مزہ چکھ رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، تو آ رہا ہے میں جا رہا ہوں، ایک جا رہا ہے ایک آ رہا ہے، یہ سلسلہ لگا ہوا ہے۔ لیکن کوئی ایسا نہیں ہے اب تک جو رہتی دنیا میں یہ کہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر یہ شان کسی کی ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہ شان کس کی ہے؟ صرف میرے رب کی ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے جس کی یہ شان ہے، جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا، اسی کی عبادت کی جائے، کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی ہو، کسی کی عبادت نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ کے سوا، کیونکہ جو فنا ہو جائے وہ لائق عبادت نہیں، کیونکہ ہم ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں فنا ہو جاتی ہے، اور ایک دن یہ چاند سورج بھی فنا ہو جائیں گے، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ آسمان، ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، جس کو 26ویں پارے میں لاسٹ والی سورہ زاریات میں حکم ہے وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا، یہ پوری آیت کریمہ بتاتی سارے کے سارے ستارے ٹوٹ پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، سمجھے، جب زلزلے کی طرح یہ سب بکھر کر کے ختم ہو جائے گا، کس دن؟ جب سور پھونکا جائے گا، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اگر باقی رہنے والی کوئی چیز ہے تو کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ کل من علیہا فان، سب کو فنا ہے، ہر جاندار وغیرہ ہلاک ہونے والا ہے، کوئی بھی ہو، ہر ایک جو ہے فنا ہو جائے گی، یہ دنیا ہے، دنیا بھی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ موت کو بھی موت آ جائے گی، اگر باقی رہے گی تو کیا چیز؟ صرف اور صرف اللہ کی ذات۔ تو اب ہمیں یہاں سے ایک بات کہہ رہا ہوں میں، جو چیز ختم ہو جائے اس سے محبت کرنے سے کیا فائدہ؟ ایک بات ہے کہ جو چیز ختم ہو جائے، پائیدار نہ ہو، جس کا وجود ہی ختم ہے، تو اس سے محبت کرنا، اس سے لگاؤ رکھنا کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے۔ اس لیے قرآن نے بھی کہا متاع دنیا قلیل، اور یہ دنیا جو ہے خالی ایک دھوکہ ہے، دنیا کا جتنا بھی سارا سامان ہے سب تھوڑا سا ہے، اور یہ دنیا جو ہے صرف کیا چیز ہے؟ ایک دھوکہ، اور دھوکے کا کوئی سودا نہیں کرتا ہے، دھوکے کا کوئی سودا نہیں کرتا۔ اس لیے مومنین کا حق، پہلا حق یہ ہے
کہ دنیا کو اتنا اپنائے جتنا اس کی ضرورت ہے، اور ورنہ دل میں اپنی محبت اگر کسی کی رکھنا ہے تو اپنے رب کی رکھنا، دنیا کی محبت دل میں پیدا نہ کرے۔ مومن کبھی بھی اپنے دل میں دنیا کی محبت پیدا نہ کرے، بلکہ کس کی محبت پیدا کرے؟ جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے، جس کی شان باقی رہنا ہے، یعنی باقی رہنے والی کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات و صفات۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ہے تمہارے رب کی ذات، عظمت اور بزرگی والا ہے، یعنی اس کی شان اعلیٰ ہے، ارفع ہے، جتنی اس کی شان بیان کرو کم ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت بتلاؤ گے؟ اگر یہ نعمتوں کا ہی اگر بات کریں، خالی یہی ایک آیت کریمہ کو اگر سمجھنا چاہیں نا تو بہت ٹائم لگے گا۔ دیکھیے، اگر تم نعمتوں کو ہی شمار کرنا چاہتے ہو تو چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتا ہوں، غور کرنے کا مقام ہے۔ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، سیروا فی الْأَرْضِ قرآن میں آیا، سمجھے؟ فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ قرآن میں آیا کہ تم غور و خوض کرو، اس میں اپنی عقلوں کو استعمال کرو، کیا چیز ہے؟ اب نعمت ہے، اگر ذرا سا اگر غور کرنا ہے تو اپنے ڈھانچے پہ اگر غور کرو تو دیکھیے اللہ نے کتنی بڑی جو ہے نعمت ہمیں نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ہماری کھوپڑی ہے، کیا ہے؟ کھوپڑی ہے۔ کھوپڑی کے نیچے والے حصے میں کوئی ہڈی ہے؟ مگر یہ مسلس اتنے مضبوط رکھے ہیں کہ اس کھوپڑی کو روکے رکھا، ورنہ یہ ہاتھ ہمارا ہڈی کے بغیر نہیں چلتا ہے۔ یہ ہڈیاں بھی کہاں دینا ہے کہاں نہیں دینا، یہ رب کی شان ہے، ورنہ تو یہ گردن کدھر کو بھی جھکی رہتی، مگر مسلس اور ان کے اندر جو ہے نسیں جو ہے اتنی مضبوط، اتنی طاقتور رکھی ہیں کہ تمہیں یہ سر کا بوجھ 2.5 کلو کا کوئی وزن رکھ کے چل سکتا ہے؟ سر 2.5 کلو کا ہے، منیمم 2 کلو کا تو ہے ہی ہے۔ سجدے میں سر رکھے ہوتے ہو، 2 کلو کا تمہیں احساس ہوتا ہے کہ 2 کلو کا ہے؟ 2 کلو کا یہ سر ہے، سجدے میں رکھے ہو کے احساس ہوتا ہے کہ اتنا بھاری وزن، 2 کلو کا ہاتھ بانٹ دے دو، 2 کلو وزن لے لو ہاتھ میں تو تمہیں 10 قدم چلنے میں بھاری لگے گا، وزن محسوس ہوگا، لیکن یہ سر کا محسوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے۔ کیا ہے یہ؟ نعمت ہے۔ اگر تمہیں یہی دیکھ لو، سمجھ میں آئی نا؟ اور چلو دوسری چیز میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نعمت کیسی ہے۔ زمین سے ہم پانی حاصل کر سکتے ہیں، مگر ناریل میں پانی کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ ناریل میں پانی پیتے ہو کہ نہیں پیتے ہو؟ تو ناریل میں پانی کیسے ہے؟ حالانکہ وہ پانی کیسے پہنچا ہے؟ ناریل کے اندر پانی ہے، باقاعدہ پانی ہے جس کو ہم پیتے ہیں، اور کس طریقے سے کتنے پرت اس کے اوپر ہے، ایک ریشے والا پرت ہے، پھر ایک چکنا پرت ہے، پھر ایک مضبوط پرت ہے اس کے بعد، اس کے بعد کہیں پانی، تو اتنی حفاظت کے ساتھ تم تک یہ پانی بھی پہنچا دیتا ہے۔ کس طریقے سے محفوظ رکھا ہے، اس میں غور کرنا ہے کہ میرے رب کی شان یہ ہے کہ پانی ہمیں ایسے بھی عطا کرتا ہے جہاں کسی کی پہنچ بھی نہ ہو، اس میں کسی سلن سے نہیں بھرا جا سکتا، اور یہ بھی دیکھ لو کہ اس کے اندر جو پانی ہوتا ہے وہ پیور ہوتا ہے۔ اور دوسری دنیا میں دیکھو، اس لیے کہا دنیا میں جب چیزوں کو دیکھو تو اس میں غور کرو، اپنی رب کی نشانیاں تلاش کرو، اس لیے کہ ہر ایک چیز جو ہے اللہ کی نعمت ہے، اور ہر نعمت کا تم شکریہ ادا کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، اس لیے کون کون سی تم نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک نعمت کو تم نہیں جھٹلا سکتے۔ اگر نعمتوں کو ہی یاد کرا جائے، جسم پر ہی یاد کیا جائے تو بھی ہم ایک ایک نعمت کو نہیں جھٹلا سکتے، اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اسی کے مانگتا ہے جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، کل یوم ھو فی شأن، اسے ہر دن ایک کام ہے۔ دیکھیے زمین اور آسمان کے اندر فرشتے ہیں، آسمانوں میں، اور زمین میں ساری چیزیں موجود ہیں، انسان، جانور، ہر ایک چیز ہے۔ اب یہ مت سمجھیے کہ جانور اللہ سے نہیں ڈرتا ہے،
ایک حدیث پاک ہے کہ جمعہ کے دن ہر کوئی عبادت کرتا ہے، چرند پرند درخت وغیرہ سب اللہ کی عبادت کرتے ہیں سوائے بعض انسانوں اور بعض جنوں، یعنی کچھ انسان اور کچھ جن جو ہیں وہ عبادت نہیں کرتے، باقی کائنات کا ذرہ ذرہ جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ تو کیا زمین و آسمان کے اندر جتنے بھی ہیں جو بھی ہے سب اسی کے منگتا ہے، کسی کے منگتا ہے؟ اللہ کے، اللہ کے ہی سب منگتے ہیں، ایسے نہیں کوئی اللہ کے منگتا نہ ہو، بلکہ ہر کوئی چاہے نہ چاہے مگر وہ اللہ کا منگتا ہے، اور ہر دن اسے ایک کام ہے، یعنی اللہ کا ہر روز ہی کام ہے، کسی کو روزی دے رہا ہے، کسی کو موت دے رہا ہے، کسی کو زندگی دے رہا ہے، کسی کو مرض سے شفا دے رہا ہے، سمجھے؟ تو اس کی حکمتیں ہیں، اس دنیا چلا رہا ہے، خالق کل کائنات ہے، اسی کے حکم سے ساری کائنات چل رہی، اور ہر ایک اسی کا منگتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ میں اس کا منگتا نہیں ہوں تو وہ دنیا میں کیسا ہے؟ بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہر ایک چیز اللہ کا منگتا ہے، چاہے وہ زمین میں ہو چاہے وہ آسمان میں ہو، فرشتے بھی اللہ کے منگتے ہیں اور انسان بھی اللہ کے منگتے ہیں۔